ناظرین، میں شیخ وقاص اکرم شو کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ایوان عدالت سے لے کر میدان سیاست تک کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک طرف ادویات کا مصنوعی بحران اور دوسری طرف قوم حیران ہے کہ سرکار دوا ساز اداروں کی پوشتے بان بنی ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ان سب امور پر بات ہوگی، مگر اس سے پہلے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کا ذکر ہوگا۔ گزشتہ روز بھارتی نواز بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد گروپ BLA کی جانب سے بڑے حملے کیے گئے تو مختلف علاقوں میں بیک وقت جانے والے ان حملوں کا نشانہ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ تھے۔ پنجگور میں دہشت گردوں نے 2 مقامات سے فرنٹیئر کور کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بروقت کارروائی سے انہیں ناکام بنا دیا گیا، جبکہ نوشکی میں حملے کا آغاز ایک خوفناک دھماسے سے ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر جازیب شیخ کے مطابق فرنٹیئر کور نوشکی ملیشیا کے ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ نمبر 2 کے قریب ہونے والے دھماکے سے پورا شہر لرز اٹھا۔ اس حملے کے بعد اندر سے شدید فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور یکے بعد دیگرے کئی دھماکے بھی سنے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ ان کے گھر کی دیوار پر بھی گولیاں لگی ہیں، اس لیے کہ وہ رہائش گاہ چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ مقامی پولیس حکام کے مطابق دھماکے سے FC کیمپ کی دیوار گر گئی تھی اور گیٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، مگر سلام ہے پاک فوج کے ان جوانوں کو جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ان دونوں مقامات پر سیکورٹی فورسز کے بروقت رد عمل نے نہ صرف یہ حملے پسپا کر دیے بلکہ نوشکی میں 9 اور پنجگور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، جہنم رسید ہوئے، جبکہ اس جوابی کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کے 4 جوان شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں یہ دہشت گردوں کی چند بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے، اس لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ انٹیریئر منسٹر کے مطابق پنجگور اور نوشکی دونوں جگہ سے دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا اور فوج نے اپنی روایات زندہ رکھی۔ تھوڑے سے 4 یا 5 لوگ پنجگور میں اس وقت بھی گھیرے میں ہیں، جن کو جلد چھڑا لیا جائے گا۔ ناظرین، اگر گزشتہ 2-4 ہفتوں میں رونما ہونے والے ان واقعات کو دیکھیں تو اس میں تسلسل کے ساتھ شدت نظر آئے گی۔ ابھی چند روز قبل 28 جنوری کو ڈیرہ بگٹی کے علاقے مٹھ مووندرانی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 افراد شہید ہوئے تھے۔ پھر اس واقعے سے 2 روز قبل 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب کیچ میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، جس میں 10 اہلکار شہید ہوئے۔ 14 دسمبر کو پاک ایران کی سرحدی علاقے میں ایک سیکورٹی اہلکار، جبکہ 13 نومبر کو بلوچستان ہی کے علاقے ہوشاب میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس تازہ حملے کی ذمہ داری بھارت نواز علیحدگی پسند گروپ بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے قبول کی ہے۔ مجید بریگیڈ کلعدم تنظیم کا خودکش اسکواڈ ہے، جو اس سے قبل چاغی، کراچی میں چینی کونسل خانے اور PC پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر بھی حملے کر چکا ہے۔ روز اول ہی سے سب جانتے ہیں کہ BLA ہو یا TTP، پاکستان مخالف ان دونوں دہشت گرد پسند گروپوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، جو ان جنگجوؤں کو مالی امداد اور عسکری تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اس تازہ واردات کے بعد بھی اساس اداروں نے ابتدائی تحقیقات میں دہشت گردوں اور ان کے انڈیا اور افغانستان میں موجود ہینڈلرز کے درمیان رابطوں کو پکڑ لیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ بھارتی وزیر اعظم اور گجرات کا کسائی نریندر مودی سکوت ڈھاکہ میں بھارتی سازش اور بلوچستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا اعتراف کر چکا ہے۔ 15 اگست 2016 کو بھارتی یوم آزادی کے اپنے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم یہی مودی یہ بھی اعتراف کیا اس نے کہ بلوچستان کی علیحدگی پسندانہ جو قوتیں ہیں ان سے اس کے رابطے ہیں۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت کی تاریخ بھی پاکستان کی عمر جتنی ہی پرانی ہے۔ بھارت بلوچستان میں علیحدگی پسندی اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے بے دریغ پیسہ اور اسلحہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں تعمیر اور ترقی کے منصوبوں کی آڑ میں وہاں دہشت گردی کے تربیتی مراکز قائم کیے، ہیرنگ پوسٹ قائم کی بارڈر کے ساتھ، اور پاکستان کے خلاف جاری جنگ کو نیا رخ دیا۔ بھارت نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے نوجوانوں کو ہدف بنایا، انہیں دہشت گردی کے مراکز میں تربیت دی گئی۔ آئے روز ہونے والے بم دھماکے، راکٹ حملے، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات دہشت گردوں کے پیشہ ورانہ عسکری تربیت کا ثبوت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اتنے منظم اور فوجی انداز میں کی گئی کارروائیاں محض مقامی سطح پر دی گئی تربیت کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، یہ بارڈر پار آندے جاندے نے۔ بہرحال ان بھارتی عزائم پر پہلی ضرب کلبھوشن کی گرفتاری سے لگی، جبکہ دوسری ضرب طالبان کو کابل واپسی کے نتیجے میں سہنی پڑی۔
اب ایک طویل وقت کے بعد اگر بی ایل اے ایکٹیو ہوئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھارت کے ان دہشت گردوں سے ٹوٹے ہوئے رابطے پھر بحال ہو گئے. مگر بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب امریکہ اور اس کے حواریوں کے ہوتے ہوئے بھارت کو اسٹریٹجک شکست دی جا سکتی ہے تو اسے دوسری بار بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے. ناظرین کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تب نیرو بانسری بجا رہا تھا، مگر ہمارا نیرو بانسری نہیں بجاتا بلکہ وڈل کھیلتا ہے. جی ہاں ناظرین، میری مراد صدر پاکستان جناب عارف الوی سے ہے. وہ ایک ایسے وقت میں جب بلوچستان میں ہمارے جوان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، کیا حکومت اور کیا اپوزیشن، ہر کوئی ایک ہی بہانے کے ساتھ سیکورٹی فورسز اظہار یکجہتی کر رہا ہے. الوی صاحب نہ صرف وڈل گیم سے شغل فرما رہے ہیں بلکہ اسے بصد شوق ٹویٹر پر شیئر بھی کر رہے ہیں. وڈل ایک مشہور گیم ہے جس میں حروف جوڑ کر لفظ بنائے جاتے ہیں. مجھے الوی صاحب سے بلکہ کسی سے بھی کوئی بھی گیم کھیلنے پر میں نے کوئی اعتراض نہیں جی، مگر یار کوئی ذمہ داری بھی ہوتی جی، مرتبے اور عہدے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہاں، جن کا جناب عارف الوی کے پاس کوئی لحاظ نظر نہیں آ رہا. الوی صاحب پہلے ہی روز سے جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کی غیر سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو صدر بننے کے بعد موصوف ایک بار ایئرپورٹ کے لاؤنج میں سوتے ہوئے پائے گئے. صدر صاحب ستے پیسن لاؤنج میں تھے جس پر سوشل میڈیا میں خوب خبر لی گئی تھی. پھر موصوف نے جنوری 2019 میں ایوان صدر میں محفل مشاعرہ سجا لی تھی. ان کے اس معصومانہ شوق کے نتیجے میں قومی خزانے کے 36 لاکھ روپے واہ واہ اور مقرر کی سطحوں میں اڑ گئے. ایک طرف قوم کا پیسہ اڑانے پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی اور دوسری طرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے گزشتہ سال ایک ذاتی بزنس ڈیل کے لیے گورنر ہاؤس کراچی کو استعمال کیا گیا اور پھر فخر سے اس کی تصاویر بھی شیئر کی. وہ بھی صدر نے اپنے ٹویٹر تے کر چڑیاں سن، پتر دا کوئی کاروباری معاملہ سی. سچ تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے مگر یہ سلسلہ یہاں موقوف کرتے ہیں کیونکہ گلاں بڑیاں سنجیدہ نے، انہوں پھر کبھی دیکھ لیں گے اور حکومت اور ڈرگ مافیا کے گٹھ جوڑ کی باتیں کرتے ہیں. دنیا کے بیشتر ناظرین ممالک کی طرح اس وقت پاکستان بھی کرونا کی 5ویں لہر کی لپیٹ میں ہے. کرونا کی یہ لہر اپنے اومیکرون ویریئنٹ کے ساتھ آئی ہے. اس میں پہلی جیسی ہلاکت خیزی تو نہیں ہے، البتہ بخار اور نزلہ وغیرہ کی شدت ہوتی ہے. اور کون نہیں جانتا کہ بخار کیفیت میں پاکستان میں عام استعمال ہونے والی دوا پیراسیٹامول اور پیناڈول، بخار کی یہ دوا اتنی عام ہے کہ کسی میڈیکل اور جنرل سٹور پر اور اوور دی کاؤنٹر مل جاتی ہے. یعنی اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب عوام کرونا کی زد میں ہے حکومت اس دوا کی دستیابی یقینی بناتی تاکہ اس کی بڑھتی ہوئی بیماری کے آگے بند باندھا جا سکتا، مگر عملاً اس دوا کی شارٹیج پیدا کر دی گئی. اور سن لو دی اگر اکثر مقامات پر یہ دوا کمیاب اور بیشتر جگہوں پر نایاب ہو گئی ہے. پیناڈول کا ایک پتھرا جو پہلے 20 روپے کا لبدا سی اور 3 ہو گیا جی، شاید لبدا بھی کہتے نہیں، شاید مہنگا بھی لبدا ہوئے. یعنی پہلے جو گولی 2 روپے میں ملتی تھی اب وہ 3-4 روپے میں بھی مشکل مل رہی ہے. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پیناڈول فارمولے کے تحت دوائی بنانے والی 100 رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں، لیکن فروغ صرف 1 یا 2 کمپنیوں کی ہوتی ہے اور اسی میں ڈریپ کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے. عارضی قلت پیدا کی جاتی ہے تاکہ دباؤ پڑے اور فیصلہ لینے میں آسانی ہو. اب بھی یہ قلت مصنوعی ہے جس کے بعد ہی 2 روپے والی گولی 3 روپے میں 4 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا ملک جہاں ایک ہی دوائی 100 کمپنیاں بنا رہی ہیں، وہاں 1 یا 2 کمپنیوں کی دوا پروموٹ کرنے اور اس کی مصنوعی قلت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس بار بھی وہی مافیا سرگرم ہے جس نے اس سے پہلے ادویات کی قیمتوں میں یکدم 400% اضافہ کر دیا تھا. ایک خان صاحب تے الزام نہیں ہے، پچھلیاں حکومتوں میں انج بھی ہوتا سی، مگر یہ کیا سی پھڑ لا کے چوراں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈریپ یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان صورتحال کا نوٹس لیتی اور پیراسیٹامول یا پیناڈول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوتا. مگر یہاں تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. ڈریپ تو جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ترجمان بن گئی ہے، لہٰذا اس نے ادویہ ساز اداروں کے مطالبے پر بخار کی دوا پیراسیٹامول کی قیمت بڑھانے کی حامی بھی بھر لی ہے، جس کے بعد پیراسیٹامول کی قیمت 2 روپے 67 پیسے فی گولی اضافہ ہو جائے گا. یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوتے ہی اسٹاک میں پڑی ہوئی کروڑوں گولیوں کی قیمت بڑھ جائے گی اور بظاہر یہ 1-2 روپے کا اضافہ ہوگا، لیکن کاروباری لوگ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے جس میں ڈاکٹر سے لے کے صنعت کار تک سب کا حصہ ہوگا. ایک طرف یہ تلخ حقائق ہیں اور دوسری طرف میرے وہ احباب ہیں جن کو شکوہ ہے کہ میں اس حکومت پر صرف تنقید کرتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر اپنی بات دہراتا ہوں
کہ حکومت پر تنقید اس کو آئینہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ نیچا دکھانے کے لیے۔ رہی بات اپوزیشن پر تنقید کی، تو اس کے لیے آپ میری گزشتہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب مثبت خبر کی بات ہو جائے، مگر اس سے پہلے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کریں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی جانے والی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خبر کا حدیث سے کیا تعلق ہے، تو عرض یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ولیمے کے لیے دعوت عام کا اعلان کیا ہے، یعنی اس شرعی حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ولیمے کی اس تقریب میں عام و خاص، امیر و غریب، چھوٹے اور بڑے سب کو مدعو کیا ہے۔ ولیمے کی یہ تقریب 6 فروری کو ہوگی۔ ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ پاک اس جوان سعد رضوی کی زندگی کے اس نئے سفر کو خیر و برکت کا باعث بنائے، آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔